چنانچہ قرآن میں اس کی بڑی عمدہ مثال ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں پیش ہوئے تو فرعون نے مذاق اڑایا کہ یہ آیا ہے یہ موسیٰ اور یہ ہارون اس کا بھائی اور یہ ہم پر حکم چلانا چاہتے ہیں. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، حالانکہ ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے، غلام قوم ہے. اب یہاں عبادت کے کیا معنی ہے؟ بنی اسرائیل پوجتے نہیں تھے، وہ بادشاہ کی پرستش نہیں کرتے تھے، لیکن بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے، اطاعت کرتے تھے. اس کو اس نے کہا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان کی قوم جو ہے وہ تو ہماری عابد ہے، عبادت گزار ہے، ہماری غلام ہے، ہماری اطاعت شعار ہے. ان کو کیا حق پہنچتا ہے ہماری بلی ہمیں کو میاؤں؟ اچھا کوئی شخص کہہ دے کہ یہ تو فرعون کا لفظ ہے، آپ اسے دلیل کے طور پر لے آئے، اللہ کا لفظ تو نہیں ہے یہ، تو وہ بھی سن لیجئے. ایک دوسرے ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو فرعون نے طنز کیا، الم نربک فینا ولیدا، اے فرعون، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا پوسا تھا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کو تو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا ان کی والدہ نے. وہ محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ وہاں کچھ عورتیں جو ہے دریا پر آئی ہوئی تھی نہانے وغیرہ کے لیے، انہوں نے وہ تابوت جو تھا صندوق کو پکڑ لیا، اس میں حضرت موسیٰ نکلا ہے اور اتنے خوبصورت تھے یہ فوراً سمجھ میں آ گیا تھا یہ کوئی اسرائیلی ہے. اور اسرائیلی بچوں کے بارے میں حکم تھا کہ فوراً قتل کر دو، اگر لڑکا ہو، لڑکی ہو تو زندہ رہنے دو. لیکن یہاں حضرت آسیہ تھی، فرعون کی ایک بیوی جو مسلمان تھی، بنی اسرائیل میں سے تھی. انہوں نے کہا فرعون سے لا تقتلوہ، مت قتل کرو، قرۃ عین لی ولک، دیکھو ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، یہ تو میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے. لہذا ان کو قتل نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ طٰہٰ میں احسان گنایا ہے حضرت موسیٰ پر، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اے موسیٰ تم پر اپنی محبت کا پردہ ڈال دیا تھا. ایسی محبت خدا بندی، ایسا ان کا جذبہ ابھرا لوگوں کے اندر کہ حضرت موسیٰ کو غضب نہیں پہنچایا گیا. محل میں پلے ہیں تو اس کے بعد فرعون کی اس وقت تک اولاد نہیں تھی، بعد میں اولاد ہو گئی، لیکن وہ جو بعد میں اولاد ہونے والا جو ہے پیدا ہونے والا شہزادہ، وہ حضرت موسیٰ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا. تو حضرت موسیٰ کو جب طعنہ دیا الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے بچپن میں پالا پوسا تھا، ہمارے ٹکڑوں پر پلے اور آج ہمارے منہ کو آ رہے ہو. اس کا جواب کیا دیا حضرت موسیٰ نے؟ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بڑا احسان کیا تو نے کہ مجھے اپنے گھر میں پال دیا اور میری ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے. ان عبدت بنی اسرائیل، یہاں بھی لفظ عبادت آیا تو لفظ عبادت کا پہلا اطلاق اطاعت پر ہے. البتہ اس کی روح جو ہے وہ محبت ہے. روح نظر نہیں آئے گی، جسم نظر آئے گا. لہذا عبادت کا جسم اطاعت، اللہ کی اطاعت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ، اور اللہ کی اطاعت کا راستہ اللہ کے رسول کی اطاعت. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث، اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دو. اگر وہاں تک نہیں جاؤ گے تو یہ سب بو لہبی ہے، پھر باقی ساری باتیں جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور حضور کی حدیث میں آپ کو سنا چکا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے تمام انسانوں سے، یہاں تک کہ اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اب ایک نقطہ اور سمجھیے کہ میں نے بھی مانا نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، یہ عبادات ہے، تو کیا تعلق ہے ان عبادات کا اس عبادت کے ساتھ جس کی تم بات کر رہے ہو؟ دیکھیے یہ کوئی تمبو کہیں لگا ہوا ہوتا ہے، شامیانہ ہے، تو چار اس کی طرف جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں بانس، ان کے اوپر وہ شامیانہ ٹنا ہوا ہے. چار عبادتیں اللہ نے دی ہیں انسانوں کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، تاکہ بڑی عبادت کر سکیں. یہ بڑی عبادت ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجوہ اللہ کی اطاعت کرنا آسان کام نہیں ہے.
ہمارا نفس ہے جو برائی کی طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے، شیطان لعین ہے، اس کی سلبی اور مانوی ذریت ہے، وہ ہمیں برائی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ پھر مال کا لالچ ہے، وہ ہمیں بری طرف دھکیلتا ہے۔ ہمارے نفس کے تقاضے ہیں، چٹخارا چاہیے، عیش چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے، اللہ کی اطاعت کر سکیں گے، اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ کسی جانور کا بچہ جب جوان ہو گیا، اس کے بعد وہ جانے اس کی زندگی علیحدہ ہے، والدین کی علیحدہ ہے، والدین بھی پتہ نہیں کوئی ان کا جوڑا ہے کہ نہیں مستقل۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں جس اولاد کو پالا پوسا، جنہیں اپنے جگر کے ٹکڑا سمجھ کر اور اپنا پیٹ کاٹ کر جن کو پالا ہے، اگر وہی بیٹا جوان ہو کر سینہ تان کر بات کرتا ہے، یا جیسا کہ آپ سنتے ہیں باپ پر ہاتھ اٹھا لیا ہے، ماں کو مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، جو صدمہ اس وقت انسان کو ہوتا ہے کیا کسی حیوان کو ہوتا ہے؟ یہ صدمات، یہ رنج و غم قرآن مجید میں ایک پوری سورہ مبارکہ ہے اسی پر، جس کا مرکزی مضمون یہی ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔ میں جو ابتدائی قسمیں ہیں ان کو اس وقت تشریح نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ جس پر قسمیں کھائیں اللہ نے تین، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، تین قسمیں کھا کر بات کیا کہی؟ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے یہ معاملہ ہے، نہیں، اصل میں محنت اور مشقت کی شکلیں مختلف ہیں۔ کوئی شخص دفتر میں بیٹھا ہوا مشقت کر رہا ہے، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ ہے، کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے۔ یہ جسمانی مشقت والا جو ہے تھک ہار کر رات کو سوتا ہے تو صبح کی خبر لائے گا، وہ پوری طرح ٹانگیں پھیلا کر سوتا ہے۔ اور یہ جو ذہنی مشقت کرنے والے ہیں، لمبی لمبی کاروں میں چلنے والے اور بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، ایئر کنڈیشنڈ آفیسز اور بنگلوں میں رہنے والے، ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ان کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، انہیں جو صدمے ہوتے ہیں، انہیں جو فرسٹریشنز ہوتی ہیں، یہ نقصان ہو گیا ہے، یہ معاملہ ہو گیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں پرابلم پیدا ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس غریب مزدور کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے ہپنوٹکس کی ضرورت جو ہے انہیں عمرا کو ہوتی ہے، سیڈیٹیوز کی ضرورت انہیں کو ہوتی ہے، ٹرینکولائزرز انہیں کو چاہیے، انہیں نرم گدیلوں کے اوپر نیند نہیں آتی۔ تو مشقت اور محنت ہر ایک کے لیے ہے۔ صدمہ، غالب نے بہت خوب کہا تھا، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہ انسان کا مقدر ہے، یہ تو ہو کر رہنے والی شے ہے۔ ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز میں، اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں، سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہے، یہ ہے نماز۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے میں، لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے حاصل ہوگی؟ چاہے آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو، چاہے خوش بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو، افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، جب تک یہ نہ ہو، جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن میں، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان
جب کہتا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اب یہ توجہ وجہ تو اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا ہے؟ ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو جائیں، توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سے پوچھیں تو کہیے میں قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے۔ اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے there and then wherever، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکاریں اللہ کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکاریں اللہ کو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہے، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور منا میں، عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے۔ یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے، دور ہے، دور ہے، دور ہے، پاک ہے، پاک ہے، پاک، تم ناپاک ہو، ناپاک ہو، ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے۔ کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو۔ یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی ہے۔ یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں، ایک بادشاہوں کی طرف سے، خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے۔ یہ ایکسپلائٹیشن بدترین، مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں،